والے بچے کے لیے۔ میں نے تو گرم کپڑے بھی بنا لیے تھے اپنے بچے کے لیے، مگر کوئی ظالم میرا انڈا لے اڑا۔ چپ کر جاؤ بلبل بہن، مجھ سے تمہارا دکھ دیکھا نہیں جا رہا، میں تو رات سے سو بھی نہیں پائی ہوں۔ میں نے گھر میں ایک بڑا ڈنڈا بنا کر رکھا ہے، جس دن وہ چور پکڑا گیا اس دن ڈنڈے سے خوب پٹائی کروں گا۔ بلبل بہن، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنے آنے والے کل کی چنتا کرو، کیونکہ ابھی بھی وہ چور جنگل میں موجود ہے۔ میرا انڈا، میرا انڈا۔ کالو، اوے کالو، جب وہ موٹی بلبل ایسے رو رہی تھی تو میں نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ہاں گوری، ایک بات تو ہے، جیسے وہ بلبل موٹی ویسے ہی اس کا انڈا موٹا۔ ایک ہی انڈا پی کر ہم دونوں کا تو پیٹ بھر گیا۔ کالو، اس انڈے کا سواد بھی سب سے الگ تھا۔ اب سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ کالو، کالو جی، آج کیا پلان ہے؟ پلان یہ ہے کہ تم پہلے جنگل میں اونچی اڑان لے کر آؤ اور دیکھ کر آؤ کس کس پکشی کے گھونسلے میں انڈے ہیں۔ میں ابھی جاتی ہوں۔ پھر گوری کبھی ایک اونچی اڑان لیتی ہے، وہ کبھی ادھر جاتی ہے اور وہ کبھی ادھر جاتی ہے۔ اسے گھنے پیڑ کے اوپر گھونسلے میں ایک انڈا دکھائی دیتا ہے۔ انڈا تو مل گیا ہے، مگر یہ ہے کس پکشی کا، مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ پھر گوری کوی پیڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد طوطا اور طوطی اس گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ مٹھو جی، اب ہم ایک ساتھ ندی پر نہیں جائیں گے، ہم میں سے ایک انڈے کی رکشا کرے گا اور دوسرا ندی پر پانی پینے جائے گا۔ اچھا، تو یہ انڈا ان طوطوں کا ہے، میں ابھی جا کر کالو کوے کو بتاتی ہوں۔ پھر گوری بھاگی بھاگی کالو کوے کے پاس جاتی ہے۔ کالو، میرے کالو، مجھے طوطے کے گھونسلے میں انڈا مل گیا ہے۔ ہمیں بڑی ساودھانی سے چوری کرنا ہوگی، ہم انڈا بھی کھا لیں اور ہم پر کوئی شک بھی نہ کرے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا کالو جی؟ سوچ لیا ہے، میں نے سوچ لیا ہے، جیسے جیسے میں کہوں تم ویسے ویسے ہی کرتی رہنا۔ پھر دوسرے دن کالو کوا طوطوں کے پاس جاتا ہے۔ یار مٹھو، سنا ہے کچھ دنوں بعد جنگل میں برف شروع ہونے والی ہے اور ایسے موسم میں بھوجن کی بہت کمی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ جنگل کے باہر کسان کے کھیت میں امرود پکے ہوئے ہیں، میں وہاں سے امرود لینے جا رہا ہوں، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو۔ اگر ہم اپنا انڈا چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ میں اکیلا ہی جاتا ہوں، کالو تمہارے ساتھ۔ تم تو ایک یا دو امرود لا سکو گے، جب تمہارے انڈے سے بچہ نکلے گا اور ہر طرف برف باری ہوگی تو کیا کھانے کو دو گے اس بچے کو؟ میں کہہ رہا ہوں تم دونوں ہی میرے ساتھ چلو۔ پھر طوطا اور طوطی کوے کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دونوں کوے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گوری کوی وہاں آتی ہے اور طوطے کا انڈا چرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہریالی، جلدی کرو، مجھے انڈے کی چنتا ہو رہی ہے۔ میں نے تو توڑ لیے ہیں، آپ بھی توڑ لیں اور جلدی سے گھونسلے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہریالی، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا انڈا نہیں ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، میں نے تو آپ سے کہا بھی تھا آپ کوے کی باتوں میں نہ آئی۔ وہ دونوں بیٹھے رو رہے تھے۔ چڑیا، کبوتر اور بلبل ان کی رونے کی آواز سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ کالو جی، اب جلدی سے انڈا توڑو، مجھے سے اور انتظار نہیں ہو رہا۔ پھر کالو کو اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ اپنی چونچ میں انڈا اٹھاتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے اور انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ پارٹی شروع ہوئی۔ وہ دونوں جلدی سے انڈا پینے لگ جاتے ہیں۔ مزہ آ گیا گوری تازہ انڈے کا۔ اور ہاں گوری، اب طوطی کے پاس جا کر جھوٹ موٹ رونا ہوگا۔ کالو جی، تم اس کی تو چنتا ہی نہ کرو، میں اتنا روں گی کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ کل بلبل کا، آج تمہارا اور کل کسی اور کا انڈا چوری ہوگا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔
कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे बहुत ही अनर्थ हो गया मेरी तोती बहन, मुझे तो जैसे ही पता चला मैं भागी चली आई। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो आज हमारा अंडा हमारे साथ होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर भोजन लाना भी तो बहुत जरूरी था। अब ऐसा नहीं होगा। अब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं रखवाली करूँगा। सबको कबूतर की बात बहुत पसंद आती है, फिर वो ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन की तलाश में जाते हैं तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता है और सब घोंसलों पर नजर रखता है। कालू जी, मुझे तो अंडे पीने का चस्का पड़ गया है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने तो सारी खेल ही चौपट कर दी। हमने अंडे भी लेने थे और किसी को मालूम भी नहीं होना था। कालू जी, चले हम किसी और जंगल जाकर पक्षियों के अंडे पीते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी वो जंगल छोड़ देते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गोरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, कालू, वहाँ घोंसले में 2 अंडे हैं। हमारी किस्मत ही जाग उठी, अंडे वो भी 2-2। अरे फाख्ता बहन, तुम यहाँ और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है। हम अपने अंडे घोंसले के नीचे छुपा लेते हैं और ऊपर सांप के अंडे रख देते हैं। अच्छा, जो भी कोई वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने चील और बुरे कौवों को मारा था। अब मैं जाती हूँ। फाख्ता जैसे ही अपने घोंसले में पहुंची, वहाँ एक कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम चिलितर कौवे हो तो मुझे भी फाख्ता कहते हैं। और ऐसे बुराई अपने अंजाम को पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।